السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے جادو، فال اور توہم پرستی۔ توہم پرستی کے معنی ہیں بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا۔ توہم پرستی کی ایک صورت بدشگونی بھی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو لوگ برا سمجھتے ہیں یا بدشگونی سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ فال وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی توہم پرستی ہے۔ ظاہری اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا بدشگونی ہے۔ بدشگونی اور توہم پرستی قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع و نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اس فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو لوگ دین کے علم سے محروم ہیں وہ توہم پرستی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی انسان، جانور، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا جہالت اور توہم پرستی ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں وہ دراصل خام خیالی کا شکار ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ مستقبل کے حالات جاننے اور مستقبل کے کام بنانے کے لیے ستاروں کی چال، فال یا جادو ٹونے وغیرہ کا استعمال اسلام میں حرام ہے۔ مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی تعلیم دی ہے، جس کا مصنوع طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کی دعا کی جائے۔ اسلام نے جیسے توہم پرستی سے منع کیا ہے، اس طرح بدشگونی اور بدفعلی سے بھی منع کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم میں فرمان ہے، جو شخص نجومی کے پاس جائے، اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلامی تعلیمات میں بدشگونی کی اجازت نہیں ہے، یعنی کسی انسان، جانور، چیز یا وقت سے بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔ البتہ نیک شگون یا نیک فال لینا درست ہے۔ انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فال لینا کچھ برا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل میں کوئی چیز کھٹکے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ الفاظ کہے، اے اللہ، آپ کی طرف سے نازل کی جانے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، اور آپ کے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جادو ایک حقیقت ہے جس میں بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی نظروں اور عقلوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جادوگر چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلتا، البتہ خیال پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اسلام میں جادو کرانے کو سخت گناہ قرار دیا ہے۔ جادو وغیرہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنے اور عجوا کھجور کھانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرانے سے بھی بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، میں تم دونوں کے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور ہلاک کرنے والی ہر زہریلی چیز اور نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے یہی دعا فرماتے تھے۔ جادو، ستاروں اور فال کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے اور توہم پرستی کی وجہ سے معاشرہ بہت سی برائیوں کا شکار بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ مسائل کی اصل جڑ تک پہنچنے کے بجائے غیر ضروری کاموں اور باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ شاید وقتی فائدہ تو اٹھا لیں لیکن بڑی بڑی کامیابیوں سے محروم رہتے ہیں۔ توہم پرست لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات معاشرے میں مذاق بن جاتے ہیں۔ توہم پرستی کے شکار لوگ معاشرتی تعلقات میں توازن سے محروم رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بدگمان رہتے ہیں۔ جادو ٹونے اور ستاروں کی چال کے ذریعے سے کام بنانے کے شوقین لوگ اپنے مال اور ایمان کا نقصان تو کرتے ہی ہیں، بعض اوقات اپنی جان اور صحت کا بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین رکھیں، مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے، خواہشات پوری کرنے اور شر سے محفوظ رہنے کے لیے استغفار کریں، صدقہ، نماز، حاجت اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشن تعلیمات عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔